اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب عطا کی تمام علوم و فنون کا منبع و مرکز ہے۔ جیسے جیسے دنیا میں مختلف تجربات، ایکسپیریمنٹ اور مختلف چیزوں کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، ویسے ویسے ترقی کے مقامات پر انسان فائز ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں کو اپنی عقل پہ پرکھنے لگا ہے۔ ایسی صورتحال میں سائنسی ایجادات اور سائنسی انکشافات کی وجہ سے بہت سے نوجوان اور موجودہ دور کے بہت سے افراد جو بظاہر چیزوں کا اپنی عقل سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایسی چیزوں اور باتوں سے بھی دور ہٹنے لگے جس کو کلام الہی میں ذکر کر دیا گیا۔ اسی لیے آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے کہ سائنسی ایجادات اور انکشافات اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، اس میں تطبیق کی صورت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ آج کوئی شخص سائنسی ایجادات میں، ایکسپیریمنٹ اور تجربات میں کتنا ہی آگے بڑھ جائے، اس کے ذہن میں یہ تصور موجود ہو کہ ان علوم کا جو منبع ہے وہ بھی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہوئے ان سارے سوالوں کا جواب دینے کی مختصراً کوشش کریں گے جو آج سائنسی ایجادات اور انکشافات کے بعد موجودہ دور کے بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوں۔ یاد رکھیے، مذہب اور سائنس کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ اس کی وجہ کہ سائنس کی بنیاد جس ریسرچ اور تحقیق پر ہے، اس کی دعوت تو خود اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ یوں سمجھیے کہ مذہب بات کرتا ہے خالق سے، کریٹر سے، اور سائنس بات کرتی ہے مخلوق سے، کریشن سے۔ سائنس کی جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر اور خالق کائنات کی پیدا کردہ چیزوں پر ہے، یعنی کریشن پر ہے، مخلوق پر ہے، اور ان چیزوں کے ایکسپیریمنٹ اور تجربات سے گزرنے کے بعد سائنس پھر ایک نتیجے پر پہنچتی ہے، جس میں پہلا نقطہ مفروضہ ہے۔ سائنس میں پہلے ایک چیز کو بطور فرض پیش کیا جاتا ہے، مفروضہ کے بعد پھر مشاہدہ ہے، اس کو مشاہدے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مشاہدے کے بعد پھر تجربہ ہے، اس تجربے میں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اور تجربے کے بعد پھر وہ ایک لا بنتا ہے۔ اس لا اور قانون کو، اس کو کسی نہ کسی ماضی کے تناظر میں یا آنے والے وقت میں ریجیکٹ بھی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سائنس کی بنیاد یقین پر نہیں، ممکنات پر ہے، اور مذہب کی جو باتیں ہیں وہ ممکنات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ یقین پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لہذا اگرچہ سائنس کی بہت سی ترقی کی وجہ سے آج انسان کے ذہن میں اعتقادات کی کمزوری پیدا ہو گئی،
اعمال میں کمزوری آنے لگی. لیکن یاد رکھیے جو عقائد ہیں آج سے 1400 سال پہلے بھی وہی تھے، مرور زمانہ کے بعد بھی وہی ہیں. اگرچہ ان عقائد میں سے ہم نے بہت سی چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کیا ہی نہیں، وہ ہمارے مشاہدے میں آئی ہی نہیں. ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں. جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہے. توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کے ساتھ نہیں جانا، لیکن مومن کہتے اسے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے آئے. جس نے اپنے محبوب کی بات کو مان لیا. علامہ اقبال سے کسی نے کہا بہت بڑے فلسفی ہیں اور پی ایچ ڈی فلسفہ میں کرنے کے بعد اتنے بڑے فلسفر کا عجیب حال ہے کہ بن دیکھے ہی رب کو مان لیا. آپ نے فرمایا مکہ میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی جن کی صداقت اور امانت کو غیروں نے بھی مانا. انہوں نے کہا اللہ موجود ہے، اقبال نے مان لیا رب موجود ہے. یعنی ہمارے ایمان کا محور و مرکز مکین گنبد خضرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیں. اس کے بعد پھر ہم اپنی عقلی توجیہات اور عقلی موشگافیوں میں نہیں پڑتے. اسلام کا جو خوبصورت تصور ہے وہ صرف فلسفیانہ موشگافیوں میں انسان کی سوچ کو، انسان کی فکر کو فلسفیانہ موشگافیوں میں ضائع ہونے کے لیے تلقین نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی ان چیزوں پہ غور کرتے ہو تو یہ کائنات کے مشاہدات، یہ چیزوں کا ایکسپیریمنٹ، ان چیزوں کا مشاہدہ تمہیں اللہ کی بارگاہ کا اور قرب عطا فرما دیتا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی موجودہ سائنس کی ترقی سے کچھ لوگ اللہ سے بھی دور ہونے لگے اور ان چیزوں پر بنیاد رکھ کر انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، حالانکہ نہیں، یہ سب کریشن ہے، یہ سب مخلوق ہیں. اس میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات رب قدوس کی ہے. وہ خالق ہے، وہ ہم سب کا رب ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی. اس نے انسان کو یہ بھی کہا کہ تو ذرا انسان ایک مکھی کا پر تو بنا کے دکھا. انسان اس وقت گھمنڈ کرے نا کہ جب وہ کوئی ایک نیا انسان ایجاد کر لے اپنی بنیاد پر اور پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے کہے کہ ہمیں اس بارگاہ سے اعتماد ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یہ جو آج ایتھیزم کا ایک فتنہ پڑا ہے، کیونکہ ایک دور تھا پہلے یہ معاملہ الہادیت کی طرف بڑھا. کچھ ملحد تھے جنہوں نے اسلام اور دین کے معاملات کو ایک طرف رکھا، اپنی عقل اور اپنے شعور و ادراک کو فائنل اتھارٹی سمجھا. اس الہادیت کی فکر کو آگے بڑھ کر پھر ایک اور نام دیا گیا اور انہوں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بعد باقاعدہ ایک گروہ کی شکل اختیار کی جس کو سیکولرزم کہا گیا. ڈارون کا نظریہ ارتقاء جس کے اندر انسان کے پیدا ہونے اور اس کے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ایک ارتقائی ماحول بیان کیا گیا، اس سے اس فکر کو تھوڑی سی تقویت ملی اور اس تقویت سے سیکولرزم کی طرف لوگ گئے، ماڈرنزم کی طرف آئے. اور ماڈرنزم میں یہ کہا گیا کہ انسان کی در حقیقت جتنی بھی حقیقتیں ہیں وہ اس کی عقل سے جڑی ہوئی ہیں. وہ اپنی عقل پہ جو کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ریزلٹ اور نتیجہ نکالے گا وہی ریئلٹی اور حقیقت ہے. اور اب
ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف ہم آ گئے. پوسٹ ماڈرنزم میں یہ کہا گیا کہ ہر ایک اپنی ذات میں الگ حقیقت رکھتا ہے اور ہر ایک کی حقیقت جدا جدا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ عقل، شعور، ادراک کی چیزوں کو یقیناً مشاہدے میں لائیں، لیکن ان ساری حقیقتوں کو جدا نہ مانیں. یہ حقیقتیں مل کر مکین گنبد خضرا سے جڑ جائیں گی. اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے. آپ ضرور ایکسپیریمنٹ کریں، لیکن اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر. اور یہ چیزیں جب خالق کائنات کے اس بنے ہوئے نظام، اس رات اور دن کے آنے جانے کی کیفیت، آسمان کا بننا، تخلیق کائنات پہ غور و فکر، کہکشاؤں کی ان کیفیات کو جاننا، اجرام فلکی پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ان کے مابین ایک متوازن فاصلہ، ایک متوازن کیفیت، ہر چیز میں جو نباتات ہیں ان کے اندر بھی ایک خاص لیمٹ تک ہر چیز کا پایا جانا. یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد تمہاری زبان پہ یہ ہونا چاہیے، پروردگار یہ ساری تیری قدرت کا کرشمہ ہے، ہم تیری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں. یہ چیزیں بندے کو خدا کے قریب کریں. لیکن آج الہادیت کی بڑھتی ہوئی اس فکر میں ایتھیزم کا فتنہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بعض لوگ تو اس تحقیق اور مشاہدے کے بعد یہاں تک کہنے لگے I am not believe on Allah، نعوذ باللہ، کہ ہم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور یہ کائنات کی حقیقت کو صرف اور صرف ہم اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے. اس الہادیت اور دہریت اور ایتھیزم کے فتنے میں بہت سے ایتھیسٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی دور ہو گئے. اس لیے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا کہ کائنات کا مشاہدہ، کائنات کا ایکسپیریمنٹ، ہر کریشن کو بغور دیکھنے کے بعد انسان کی زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور اس رب کی عظمت کا اس کے دل کے اندر اور احساس پیدا ہو، وہ اللہ کی عظمتوں کو دل میں جان کر اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے. یہ مشاہدہ، یہ تجربہ، یہ ایکسپیریمنٹ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل ہے. یہ وجود باری تعالیٰ کی تو دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. وہ رب ہے جس نے ایسا ڈسپلن بنایا، ایسا سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، پوری کائنات کا ایسا سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ کیا کہ ہر چیز اپنے ضابطے سے ہے، ہر چیز اپنے اندازے سے ہے، ہر ایک چیز اپنے اندازے سے چل رہی ہے. اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کو دعوت دی، فرمایا کہ اے انسان اس کائنات پہ غور کر، اور غور کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا اعتراف کر کے اپنی گردن کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے. اس لیے اللہ فرماتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ کی ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. اور میں رب قدوس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، اور میں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، ایگزسٹنس آف اللہ، اللہ موجود ہے. یا اللہ کیسے؟ اور میں کائنات کا یہ نظام، یہ ڈسپلن، یہ سورج چاند کا آنا جانا، یہ سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، اس پوری کائنات کا ایک سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ میں آ جانا، ہر ایک کا قانون قدرت کے مطابق پیدائش، بڑھاپا، جوانی، لڑکپن، زندگی کے مراحل سے گزرنا، پھر اتنی نعمتوں کا پیدا کر دینا جس کو دیکھ کر تم پکار اٹھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ. تو یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ در حقیقت ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے، نہ کہ انسان ایکسپیریمنٹ اور تجربات اور مشاہدات سے گزرنے کے بعد اللہ سے دور ہو جائے. اس لیے یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید ایسا منبع علوم ہے جو ہمہ جہت ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کوئی ایک ڈائریکشن نہیں بتاتا، بلکہ ڈیفرنٹ جو جہات ہیں، ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، قرآن کو پڑھنے سے آپ کے ذہن میں پیدا ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مشاہدہ کریں، تقریباً 6000
236 کے قریب جو آیات ہیں اس میں سے تقریباً 1000 آیات وہ ہیں جو سائنسی علوم پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. 1000 آیات. اور آج 1400 سال بعد جو چیزیں ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہو رہی ہیں، 1400 سال پہلے جب لیبارٹری بھی نہ تھی، اللہ نے قرآن میں ان ساری حقیقتوں کو ذکر کروا دیا. آج تخلیق انسانیت کے مدارج اور انسان کی پیدائش کے بعد اور اس کا رحم مادر میں آنا اور پھر اس کا 6 مہینے 5 مہینے رحم مادر میں رہنا، یہ ایکسپیریمنٹ کے بعد آج ثابت کیا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے ایک ایک دن کی کیفیت کو ذکر فرما دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس خالق کائنات کا عظیم عطا کردہ وہ کلام ہے جو ہمیں اس وقت بھی یہ چیزیں بتا رہا تھا جس وقت یہ لیبارٹریز نہ تھی. پتا چلا یہ اس رب قدوس کا کلام ہے جس کی فکر اور سوچ اور شعور اور ادراک کی کیفیت سے جڑ کر پروردگار آپ کی عقل کی راہوں کو اور مشاہدہ فرما دے. ملٹی ڈائمینشن ورڈز، مختلف جہات کی چیزیں قرآن سے نہیں جاتی ہیں. قرآن میں اخلاقیات بھی ہے، قرآن میں روحانیات بھی ہے، قرآن مجید کے اندر سائنسی علوم بھی ہے، قرآن مجید میں عبادات کا تصور بھی ہے، قرآن مجید میں بندے اور خدا کے مابین تعلقات بھی ہیں، قرآن مجید میں معاملات بھی ہیں، قرآن مجید میں انسان کی زندگی گزارنے کے آئلی قوانین بھی ہیں. پرسنل لائف کو بھی ڈسکس کیا گیا، اوور آل معاملات کو بھی ڈسکس کیا گیا، دنیا کے نظام کو ڈسکس کیا گیا، اجرام فلکی تک بات کی گئی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے خطبات، ایک مرتبہ ایک انگریز سائنسدان تحقیق کر رہا تھا اس کائنات کے اجرام فلکی پر. کسی نے کہا کہ حضرت علی کے خطبات پڑھ لو. اس نے جب وہ خطبات پڑھے تو اپنی ریسرچ کی فائنل ڈیسیژن میں لکھا کہ ان کے خطبات پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے کائنات بنانے والا کائنات بنا رہا تھا اور یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جن کے علم کا یہ مقام ہے کہ جو کائنات کی ان چیزوں کی تخلیق پر بات کریں تو اغیار بھی پکار اٹھے. لگتا ہے کریٹر کائنات کی تخلیق کر رہا ہے اور اس کریشن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لہذا قرآن مجید فرقان حمید ایسا منبع علوم ہے جو ہمہ جہت ہے، جو مختلف الجہات ہے، جس کی ڈیفرنٹ اینگلز ہیں اور تمام علوم کا جامع ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کوئی ایسی الہامی کتاب نہیں جو بیک وقت سارے اوصاف اور خاصیت کو اپنے دامن میں رکھنے والی. ایک ہی کتاب اور اتنی خاصیتیں، سائنسی ترقی کے آغاز سے لے کر ترقی کی موجودہ کیفیات تک کہ آج سائنس اوج ثریا پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ، بلیک ہول کو دیکھنے اور اس کی ڈیپتھ کو ماپنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہ سارے ادوار آپ ترتیب سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا یہ سارے ادوار گزرتے جاتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کے اندر ان کی ساری حقیقتیں موجود ہیں. آج انسان سائنس کی دریافتوں اور تجربات کے مابین نسبت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ ساری کی ساری چیزوں میں نسبت پیدا ہوگی، تناسب پیدا ہوگا. یاد رکھیے اگر آپ اس تناسب میں قرآن کو سامنے رکھیں گے ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا جائے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہمیں خود سائنسی بنیادوں پر تفکر و تدبر کی درس دیتا ہے، کی تکمیل کی حکم قرآن خود دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے. پتہ چلا سائنسی بنیادیں جس پر انسان آج مختلف قوانین بنا کر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، قرآن تو خود ان راہوں پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن حکیم کائنات کی جن حیاتیاتی اور طبی حقائق کو بیان کرتا ہے. آج جدید سائنسی علوم اگرچہ مختلف انسانیت کے ادوار کو ذکر کرتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے ان بیانات کو بلا شک و شبہ
اگر ملا کر دیکھا جائے تو غیر متعصب شخص ان تعلیمات کو ماننے میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ گرامی حضرات یاد رکھیے، سائنسی مشاہدات میں اور ان کی تعبیرات کے مختلف پہلوؤں میں خطا کا امکان ہے، قرآن میں کہیں خطا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح کیا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم خود دکھائیں گے جلد انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں، دنیا میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں۔ پتہ چلا اللہ فرماتا ہے ہم جو نشانیاں دکھائیں گے وہ آفاق اور دنیا میں بھی ہیں، وہ خود ان کی اپنی ذات میں بھی ہے، یہاں تک کہ حق ان کے لیے واضح ہو جائے۔ آج انسان اپنے ڈی این اے پہ غور کرے، کتنے ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ اتنے انسان ہیں، ہر ایک کا ڈی این اے جدا ہے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ جدا ہے۔ انسان جب ان چیزوں پہ غور کرے تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور پیدا ہو جائے۔ اس لیے گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو انٹرنل سائن جو داخلی نشانات ہیں ان پہ غور کرنے کا بھی کہا۔ انسان جب اپنی ذات پہ غور کرے، انسان ایک صحت مند انسان دن میں 24 گھنٹوں میں 60 سے 70 ہزار خیالات لاتا ہے ذہن میں۔ کتنے جی؟ 60 سے 70 ہزار ایک انسان۔ اب یہ جو منتشر خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوں، ان سب کو انسان ایک ڈائریکشن میں متعین کر دے تو انسان کی روحانیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بکھرے ہوئے خیالات ہیں یہ انسان کے انٹرنل سائن ہیں، اور کچھ ہیں ایکسٹرنل سائن جو باہر نشانیاں ہیں۔ انسان جب اپنے ایکسٹرنل اور انٹرنل سائنس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو پروردگار کی قدرت کا اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین کامل کے ساتھ اور یقین اور اعتماد پختہ ہو جاتا ہے۔ تو گرامی حضرات، اسلام ایک کامل دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، یہ فطرت کا دین ہے۔ اسلام کائنات کے ظاہری اور چھپے ہوئے وجود کے ظاہر ہونے اور انسان کے متعلق سارے احوال اور تبدیلیوں پر نظر رکھنے والا دین ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یونانی فلسفے کا بہت بڑا عروج رہا، اور وہ انسان جو یونانی فلسفوں کے گرد بھٹک رہا تھا اور علم کی روشنی سے منور کرتے ہوئے سائنسی علوم کی بنیادیں تلاش کر رہا تھا، اللہ نے قرآن کی صورت میں سائنسی علوم کی بنیادیں انسان کو فراہم فرما دی۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کا اہم اور بنیادی جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے انسان اپنے ارد گرد احوال پہ غور کر، واقعات، حالات، تغیرات۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ نماز تو فرض ہی نہیں ہے، غور و فکر کرنے جس کا اللہ نے ہمیں بار بار حکم دیا، جس کو صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بنی ہوئی ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کی بنی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ امت کو بھی پیغام دے دیا گیا اے انسان اپنے ارد گرد کے واقعات، حالات اور تغیرات پر تفکر اور تدبر کر۔ اس کے تفکر سے اللہ علم، عقل، قوت اور شعور سے ظاہری اور باطنی رازوں سے پردہ اٹھا دے گا۔ انسان جیسے جیسے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطنی پردوں کو دور کرتا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدل بدل میں، باری باری رات اور دن کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کبھی قیام کی حالت میں، کبھی بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، کبھی لیٹے ہوئے،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، اور جب ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ چیزیں تو نے بے مقصد نہیں بنائی، یہ چیزیں تو نے فضول نہیں بنائی، پروردگار یہ چیزیں باطل نہیں ہیں، سبحانک یا اللہ تیری پاکی ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پتہ چلا یہ کائنات پہ غور و فکر انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا سائنس اور مذہب کے باہمی روابط کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی جز انسانی زندگی اور خصوصاً عصر حاضر میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور انسان جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ سارے علوم آ جاتے ہیں جس کو آج ہم اپنے شعور اور ادراک سے پہچانتے ہیں۔ آج علم تخلیقیات، کاسمولوجی، اسی طرح موجودہ دور کے اندر جو کنٹمپریری نالج ہے جس کو سائنسی اور عصری علوم کہا جاتا ہے، دور جدید کے ان تمام علوم کے اندر ہم اللہ رب العزت جو کریٹر ہے اس کی کریشن پہ غور کر کے پروردگار کی بارگاہ کا قرب اس طرح پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہمیں رب قدوس کی ان بنائی ہوئی تخلیقات کی وجہ سے قرب الہی کے مواقع عطا فرما دیتے ہیں۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، فرمایا ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ جما دیے۔ زمین کو پھیلایا، اور اس میں مختلف روایات ہیں کہ یہاں پانی تھا اور ایک جگہ پروردگار نے حکم دیا، فرشتوں نے اللہ کا ذکر کیا تو جھاگ پیدا ہوئی، اس کو پھیلایا تو زمین بنی، تو زمین کو قرار نہیں تھا، پانی پہ ہر چیز ڈولتی ہے، یا اللہ اب فرمایا میرے محبوب کا نام لکھو زمین کو قرار آ جائے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ ابو نعیم کے اندر علامہ اصبہانی نے اس کو ذکر کیا ہے، تو زمین کو قرار آیا، اللہ نے زمین کو مزید قرار کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کے ڈھونک دیا، اب زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس میں ہر نوع کی نباتات کو، ہر نوع کی نباتات کو نپی تلی مقدار کے ساتھ اگایا ہے۔ آپ ہر نباتات پہ غور کریں، یعنی جو باٹنی اور زولوجی والے ہیں اور علم کیمیا اور کیمسٹری والے ہیں، جب وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اگر آپ ویٹ اور گندم کو اٹھائیں، اگر آپ جوگ اٹھائیں، اس کی ایک مقررہ مقدار میں ہر مقدار نباتات جو رب نے اگائی ہے اس میں ایک مقررہ اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز مقررہ، یہ نہیں ہے کہ ایک 5 کلو گندم لیں تو اس میں اعلیٰ یہ چیز طاقت بڑھ گئی، ایک میں کم بڑھ گئی۔ پروردگار نے یہ چیزوں کو جو نپے تلے انداز میں بنایا، اللہ فرماتے یہ بھی ہماری قدرت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج باٹنی اور زولوجی والے جس وقت ان نباتات پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کائنات کی ان چیزوں پر، سبزیاں، فروٹ، ان چیزوں پہ جس وقت ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، علم کیمیا والے، کیمسٹری جس وقت علم کیمیا والے جب اس پر کسی نہ کسی اعتبار سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہر عنصر میں ایک متعین مقدار ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ متعین مقدار ہم نے ہر چیز میں پیدا کی، ہر کل شیء موضوع، ہر چیز کے اندر پروردگار نے ایک مقررہ مقدار کو بنایا۔ فرمایا یہ مقدار، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی تخلیق کی دلیل ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن حکیم اور جدید سائنس میں یکسانیت کیسے ہو، مطابقت کیسے ہو، سملیرٹی کیسے ہو؟ اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں 6236 آیات ذکر کی، ان میں 1000 سے زائد آیات سائنسی علوم پر مبنی ہے۔ وہاں سائنس اور مذہب کو اکٹھا ذکر کیا گیا، اور یہ بات واضح طور پہ اشارے کے طور پر بھی سمجھا دی گئی کہ قرآن مجید وہ سائنسی تحقیق کا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کے اندر یہ تمام کے تمام علوم ذکر ہے۔ آپ پہلے دور کے اگر علوم کو دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ آپ ہاتھ نکالیں تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ جائے،
آپ عصا پھینکے تو وہ اژدہا بن جائے، اور ان کے مقابلے میں آنے جو جادوگر تھے ان کو جادو کا علم تھا، ان کے پاس علم نجوم تھا، نجومی فرعون کو بتا رہے تھے کہ فلاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس کا مطلب وہ علوم تھے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات ہیں جس میں تعبیر رویا کا ذکر ملتا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ ساری چیزوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر میڈیکل سائنس کا ذکر ملتا ہے، علاج و معالجہ، طبی خدمات، سماجی خدمات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اسلام کے اندر ملتی ہیں۔ اور اسلام نے یہ کہا کہ جو شخص ایک منصب پہ فائز ہوتا ہے، کسی مریض کو صحت یاب کرتا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو زندگی دی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ اور جس نے غفلت سے کسی کو مار دیا، من قتل نفسا، جس نے کسی جان کو مارا، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، او فساد فی الارض، یا کسی زمین میں فساد کے بغیر، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو لہذا اسلام نے تو ہمیں اس حوالے سے سوچ اور فکر کی دعوت دی ہے کہ آپ میڈیکل سائنس میں آئے، انسان کے جسم پر ایکسپیریمنٹ کریں۔ قرآن مجید بھی انسان سے بات کرتا ہے، اور میڈیکل سائنس انسان کے جسم سے اور باڈی سے بات کرتی ہے، اس کے طبی احوال کو دیکھ کر اس کے لیے میڈیسن کا انتخاب ہوتا ہے جس سے انسان کو راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فلکیات کے ماہرین نے کائنات کی تخلیق پہ غور کیا، بعد نے بگ بینگ تھیوری کو جو تخلیق کائنات کے حوالے سے تھی اس پر ڈیپینڈ کیا، اور انہوں نے ان چیزوں کو ایک اچانک ہو جانے والے واقعے سے تعبیر کیا۔ اور پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن فیکون، اس کے کن کہہ جانے سے کائنات کی ہر چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح گرامی قدرات، اب یہاں ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ بعد نے بگ بینگ تھیوری کو تخلیق کائنات کے حوالے سے تسلیم کیا کہ بگ بینگ جو تھیوری ہے اس میں کائنات کا اچانک ظہور میں آ جانا یہ ثابت ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات سے، جیسے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کفار نے نہ دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا کانت رتقا، دونوں ملے ہوئے ہیں، اور پروردگار نے پھر یہ عظمت، یہ شان ان ساری چیزوں کو عطا فرمائی کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور پروردگار فرماتا ہے کانت رتقا، کہ وہ ساری ایک سنگولیرٹی کی شکل میں ہے، ایک اکائی میں جڑے ہوئے ہیں، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے ففتقناہما، پھر اس کو پھاڑ کے جدا کر دیا، یعنی ساری ایک سنگولیرٹی میں تھے، پھر اس کو جدا کر کے اس پوری کائنات کی تخلیق فرما دی۔ اب اس میں سائنس کے ڈیفرنٹ نظریات ہیں، اور اسی پر مختلف اسکالر اپنی اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اب مذہب اور سائنس میں کیا فرق ہے۔ حقیقت میں سائنس کا موضوع علم ہے، اور علم کا موضوع ایمان ہے۔ علم کا جو انحصار ہوتا ہے وہ گمان پر ہوتا ہے، علم ڈیپینڈ کرتا ہے ظن، گمان پر، اور علم چونکہ حواس خمسہ سے آتا ہے اور اس میں خطا کا اندیشہ ہے۔ جیسے سائنس ہے، آج سے پہلے مختلف تھیوری پیش کی گئی، بعض نے کہا کہ زمین گھوم رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ زمین ساکن ہے۔ پہلے تھیوری آئی کہ نہیں زمین بھی گھوم رہی ہے، بعد آیا کہ نہیں زمین ساکن ہے، باقی اجرام فلکی گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان جو مفروضات کو پیش کی جاتے ہیں سائنس کی بنیاد ہائپوتھیسس پر۔ ہائپوتھیسس کا مطلب مفروضہ، ایک چیز کو فرض کیا جاتا ہے، ممکنات، اور ایمان کی بنیاد ممکنات پر نہیں بلکہ یقین پر۔ سائنس کی تمام پیش رفت میں کسی نہ کسی اعتبار سے ٹرائل اور ایرر جو ہے پایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو سائنس نے تجربات سے پروف کیا، ہو سکتا ہے وہ بعد میں ثابت نہ ہو، لیکن جو مذہب ہے
اس کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر نہیں ہے بلکہ مذہب کی بنیاد یقین پر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان ہے۔ ایمان حقیقت کو سچے دل سے قبول کرنے کا نام ہے، اس میں مشاہدہ نہیں ہوتا، اور باقی جو سائنس ہے اس میں تجربات اور مشاہدات ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم مختلف چیزوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو سائنس نے جن جن چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا، ہم اپنی عقل پہ پرکھنے کے بعد پھر اس کی ریئلٹی اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، کمپیریبل آف اسپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر روشنی کی رفتار سے جسم موو کرتا ہے لائٹ کی رفتار سے تو ٹائم آہستہ ہو جائے گا، ٹائم ڈیلیشن ہو جائے گا۔ اب اس تھیوری کو لکھنے کے بعد اس نے کہا پریکٹیکلی یہ پرفارم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا ہو سکتی ہے، کیسے؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ ہے کمپیریبل اسپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے، لائٹ کی رفتار سے اگر کوئی چلے تو ٹائم رک جائے گا، اور لائٹ کو عربی میں کہتے ہیں برق۔ ہمارے آقا معراج کی رات برق پہ نہیں گئے، براق پہ گئے ہیں، جو لائٹ کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس طرح گئے کہ ٹائم تھم گیا، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، ہمارے آقا کائنات کا مشاہدہ کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے ٹائم اینڈ سپیس کو جب ڈسکس کیا، اس ٹائم اور سپیس کے اندر جتنی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پروف کر دیا، اور یہ کائنات کی وسطوں سے بھی اوپر گئے اور سدرۃ المنتہا سے ہو کر اس طرح واپس آئے۔ خالق کائنات فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی، او ادنا کی مسند پہ فائل ہو گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ جب یہ کائنات کو اللہ رب العزت مارے وجود میں لاتا ہے، سائنس نے کہا تقریباً 15 ارب سال گزر چکے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے، ایکسپیریمنٹ تحقیق ہے، اور کہا کہ جب یہ کائنات بنی اس کے اجرام فلکی کو جب اللہ تعالیٰ نے کہکشاؤں کو مختلف کلسٹرز کے اندر ترتیب دیا تو یہ سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، خوبصورت کلسٹرز میں اللہ ارینج کرتا ہے۔ یہ کہکشائیں جب اللہ کے حکم کے مطابق پورے انداز سے چلتی ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وقت سے پہلے آ جائے، نہ سورج چاند سے پہلے نہ چاند سورج سے پہلے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کی مجال نہیں چاند سے پہلے آ جائے، اور نہ چاند کی مجال سورج سے پہلے آ جائے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سارے فضا کے اندر تیر رہے ہیں، سارے اپنے اپنے انداز۔ اور جس وقت یہ سارا اجرام فلکی بنایا تو اس کے اندر مختلف طاقتیں پیدا ہوئی۔ اس میں پہلی طاقت گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے۔ آپ جس چیز کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ کدھر آگے گرتی ہے؟ نیچے۔ یہ گریوٹی ہے، کشش ثقل، جس کو نیوٹن نے دریافت کیا۔ پروردگار نے ازل میں جب یہ ساری چیزوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار نے بکری جو مقناطیسیت ہے، جو الیکٹرانک میگنیٹزم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو بھی پیدا فرما دیا۔ پھر اسٹرانگ نیوکلیر فورسز، اللہ تعالیٰ نے جو نیوکلیر فورسز ہیں، اسٹرانگ طاقتور نیوکلیائی طاقتوں کو پیدا کیا۔ پھر ویک نیوکلیر فورسز کو پیدا کیا جو کمزور نیوکلیائی طاقتیں ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری طاقتیں، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ایک سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ کے ساتھ رکھی، جس کے مطابق کروڑوں سالوں سے ہر ستارہ سیارہ چل رہا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی کو عبور کر جائے، ہر ایک اللہ کے حکم سے تیر رہا ہے۔ کب سے فضا بنی، کب سے آسمان بنا، ہر ایک سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ کے ساتھ کائنات میں گھوم رہا ہے۔ ایک غیر مسلم اسکالر تھا، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے قرآن کے اندر جو بات ذکر ہوئی ہے وہ کم ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ کیا کہا اس میں یہ لکھا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، ولا الليل سابق النهار، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وكل في فلك يسبحون، سارے فضا میں تیر رہے ہیں۔
اس نے کہا تیرنے والی چیز تو کسی طرف نکل جائے، پرندہ اڑ کے ادھر سے آیا مشرق سے مغرب کو نکل جائے، شمال سے جنوب میں نکل جائے، حالانکہ یہ ساری چیزیں تو فضا میں گول دائرے میں گھوم رہی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ سارے فضا میں تیر رہے ہیں۔ تو کل فی فلک یسبحون سے تو پتہ چلتا ہے کہ تیرنے والی چیز کسی اور طرف نکل جائے، تو یہاں سرکل میں گھومنے کا ذکر تو نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ اسلاف جو بزرگ تھے انہوں نے جواب دیا، اس نے کہا یہ قرآن کا امتداد اور حسن ہے، قرآن ہر چیز کو اپنے حسن سے ذکر کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو ہے نا کل فی فلک یسبحون، اس کو جدا جدا کر کے لکھو۔ جدا جدا کرو گے نا تو پہلے لفظ آئے گا کاف لام پھر فا پھر یا، کل فی پھر فا لام کا کل فی فلکن۔ اس نے کہا یہ جب الگ الگ کر کے لکھو گے نا کاف لام فا یا فا لام کاف، اس کو ادھر سے پڑھو تو بھی کل فی فلکن بنتا ہے، اس کو ادھر سے پڑھو تو کل فی فلکن بنتا ہے۔ مطلب ایک طرف سے سیارے گھوم رہے ہیں اور دوسری طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز اپنے دائرے اور سرکل میں گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 35 میں، اذا قضى امرا، جب اللہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن، اللہ فرماتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس تصور کو کثیر اور اکائیت کے نام سے خصوصی طور پہ ذکر کرتے ہوئے انسان کو بتایا یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیقات ہیں، لہذا ان ساری کریشن کو دیکھتے ہوئے اس کریٹر کی قدرت پہ غور کرو، اس خالق کی قدرت پہ غور کرو جس نے اس طرح ایک سنگولیرٹی کے ساتھ، ایک اکائی کے ساتھ جڑے ہوئے اس نظام کائنات کو پورے سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ کے ساتھ اس دنیا کے اندر بنایا، اور پھر کہا ہے انسان اس کائنات پہ غور کر، اس کا مشاہدہ تمہیں اللہ کی بارگاہ کا اور قرب عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو اس نقطے اور نتیجے پر پہنچی کہ ہم جتنے بھی علوم کو دیکھیں اس کا مرکز قرآن مجید ہے۔ سائنسی علوم قرآن مجید سے جدا نہیں بلکہ بنیاد قرآن ہی ہے، اور ہمارا تاریخی انداز میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے اسلامی اعتبار سے جو سائنسدان گزرے انہوں نے اس حوالے سے خصوصی طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ علم طب کے اندر آپ دیکھ لیجئے، میڈیکل سائنس کے اندر ابو القاسم ابن رشد الکندی الرازی الزہراوی ابن سینا، یہ مسلمان سائنسدان کے اسلامی دنیا کے اندر کردار ادا کرنے والے ہیں۔ میڈیکل کالج کا اور اسپتال کی بنیاد، فارمیسی اور سرجری کی بنیاد رکھنے والے مسلمان سائنسدان ہیں۔ 1037 عیسوی میں ابو الحسن ابن سینا، جس کو ایوسینا کہتے ہیں، انہوں نے کینن آف میڈیسن، القانون جیسی تصنیف لکھ کر طب کی دنیا میں میڈیکل میں عظیم کردار کی بنیاد ڈالی، اور یہ مسلمان تھے۔ اس تصنیف کے تراجم عربی، لاطینی، دوسری زبان میں ہوئے۔ یہ تصنیف 1650 عیسوی میں اتنی ترقی پاتی ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر میڈیکل پڑھنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا لازم ہے۔ مسلمان سائنسدان نے اب طبیب الرازی 930 عیسوی میں علم طب میں، میڈیکل سائنس میں 200 سے زیادہ کتاب لکھی، اور پھر لاطینی اور انگریزی زبان میں اس کے ترجمے ہوئے، اور 1498 سے لے کر 1866 تک تقریباً 40 مرتبہ اس کو چھاپا گیا، اور الرازی کے نام سے اس کو متعارف کیا گیا۔ پھر اب البیرونی ابو ریحان 1048 عیسوی میں انہوں نے فارمیسی کے اندر تصنیف کی۔ علی بن عیسیٰ بغدادی، عمار الموصلی نے امراض چشم پر کام کیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے نصف تک یورپ اور فرانس کے جتنے بھی طبی کالجز، میڈیکل کالج تھے، نصاب کے طور پر اس کتاب کو پڑھایا گیا۔ اسلامی دنیا میں 10ویں صدی عیسوی میں طب کے علوم اور علم الادویہ کا باقاعدہ جو نظام تھا اس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی۔ 1284 عیسوی میں دمشق میں جو المنصور اسپتال قائم کیا اس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی۔ لہذا باقاعدہ طور پر ان ہسپتالوں میں ایک فیور وارڈ رکھا گیا، آنکھوں کی بیماری کے لیے آئی وارڈ رکھا گیا، سرجیکل وارڈ بنائے گئے، اور اسی طرح یہی مسلمان تھے جنہوں نے مختلف علوم کے اندر
طب کے اندر، میڈیکل کے اندر، سائنسی علوم میں ابو القاسم الزہراوی اور المعبوسی کی کتاب نے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ پتہ چلا یہ ساری کی ساری جو آج میڈیکل سائنس ہمیں نظر آتی ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم ایکسپیریمنٹ سے دور ہوئے تو دوسرے لوگوں نے کائنات کی تخلیقات میں ایکسپیریمنٹ کیا، وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ یہ دعوت فکر ہے کہ جس علم کی بنیاد ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، جو سائنس ہمارے اسلام کی طرف سے آگے پوری دنیا میں بڑھی، آج ہم پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے لوگ اس میں آگے چلے گئے۔ اس لیے ان ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، دنیا کے بڑے بڑے جو کیمسٹ ہیں وہ مسلمان سائنسدان ہیں، اور اسلام ہی ان علوم کی دعوت فکر ہمیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علوم کی طرف جاتے ہوئے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کر اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ آج ہم نے سنا اور جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بالیدگی اور روحانی کیفیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کائنات کی تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔